اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی ساتھی کے بی کے سے، پنجاب سے اور اسلام آباد سے آئے ہیں، آئی ہیو نو ورڈز، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا اور احساس ہو رہا تھا ہمیں کہ جو کنفلکٹ پروونسز میں چل رہا تھا اور گورنمنٹ کی ایک اسٹریٹجی پالیسی جو ہمیشہ سے ڈیوائڈ اینڈ رول کی چلتی آ رہی ہے، انگریزوں نے یہ بنائی تھی۔ ہمیں 10 فروری کے پروٹیسٹ پہ انہوں نے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی کہ وفاق کو دیتے ہیں صوبے پیچھے ہٹ جائیں، آپ ان سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ پھر بیچ میں انہوں نے 1 سے 16 کی بات بھی کی، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثابت قدم رکھا۔ اور 10 تاریخ کا ٹھنڈے دل سے آپ لوگ یہ سوچیں کہ 10 تاریخ کا جو آپ نے ایونٹ کر دیا ہے، اصل طاقت وہ ہے آپ کی، اور وہ اس یونٹی میں، یکجہتی میں، اور وہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ یہاں سے میں وفاق میں بیٹھ کے کہوں کہ میں نے کوئی تیر چلا لیا تو غلط ہوگا، وہ پنجاب کے ساتھی کہیں کہ صرف ہم نے کیا تو اس وجہ سے تھا، کے بی کے ساتھی کہیں کہ صرف وہ تھے، باقیوں کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اس میں ہر اکائی کا برابر کا بھرپور قسم کا کردار تھا، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس گورنمنٹس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا۔ ایک ایگریمنٹ ہوا جو ہماری خواہشات کے مطابق تھا، بٹ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن سٹیج کے اندر آ کے گورنمنٹ پھر سے ڈنڈی مار رہی ہے۔ اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے حوالے سے بھی، تمام قائدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ گورنمنٹ کی خام خیالی ہے کہ 25% وفاق کو دے دیا، وفاق پیچھے رہے گا، یہ کوئی معاملات ہے، تو پہلے بھی آپ کو کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وفاق آپ سے 2 قدم آگے ہوگا، خواہ پروونسز کے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا مسئلہ ہو، کوئی اور ایشو ہو، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور 2 قدم آگے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خاص طور پہ معاملات ہوئے کے پی کے میں، کچھ اتنا حوصلہ افزا نہیں تھے میرے لیے، سارے کے سارے ساتھی برابر۔ اور میں ایک چیز کلیئر کر لوں، پنجاب میں ہم خیال گروپ کے ساتھی سامنے آ گئے اپنی رائے اور اس کو لے کے، مرکزی قائدین موجود، کے پی کے میں مرکزی قائدین موجود، جوش اور جذبے کو سلام، جو ہمارے ساتھی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق جنہوں نے دھرنا دیا اور تمام معاملات میں، مگر ایک چیز اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سب سے تاریخی احتجاج بلوچستان کے ساتھیوں نے کیا، وہ بھی اکیلے تھے۔ پروونسز کے اندر 2 حصوں میں تقسیم ہو کے ہم نے احتجاج کر کے دیکھ لیا، کے پی کے میں بھی اور پنجاب کے اندر 2 سے 4 دن کے اندر اندر ہم گھٹنے ٹیکنے میں گورنمنٹ کو مجبور کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے یونٹی، اتحاد، چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، درمیانے بھائی کی حیثیت سے، بڑا تو میں کسی ساتھی سے بھی نہیں ہوں، الحمدللہ ساروں سے چھوٹا ہی ہوں، مگر اتنا مجھے امید ہے کہ کوئی ریکویسٹ، کوئی ضد کروں گا آپ سے تو کوئی بیجا نہیں ہوگی۔ ملازمین کے مفاد کو ہم نے سب سے پہلے لے کے چلنا ہے، ہماری ذاتی انا یا کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ پھر آپ ساتھیوں کا شکریہ۔ ایجنڈا جو آج کی میٹنگ جس کے حوالے سے بلایا تھا، ایک تو جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس یہ بنا ہے، 6 اکتوبر کا تاریخی احتجاج تھا، اس کے بعد 10 فروری کا احتجاج تھا۔ ہم ساتھی تو 10 فروری کی اخباریں پڑھ ہی نہیں سکے، اور 11 فروری کی۔ آپ کو صرف نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو آپ کی طاقت کا اندازہ ہوگا، کیونکہ ہم تو یہاں پہ احتجاج میں تھے۔ میں نے بھی 2-4 دن پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھی، میں انشاءاللہ تعالی ساتھیوں سے شیئر بھی کروں گا کہ اس کو منظم کرنا، جو گلے شکوے کچھ تحفظات ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو دور کریں گے، آلریڈی کافی حد تک ختم ہوئے میں، تمام ساتھیوں کی مشاورت سے اور خواہشات کے مطابق آگے چلنا۔ پروونسز کے حوالے سے خاص طور پہ سب سے پہلا جو مین ٹارگٹ ہے ہمارا، جو ایک ایگریمنٹ 10 فروری کو ہوا تھا، جو وفاق کو مل چکا ہے، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس فار دی پروونسز، اس کے بعد دیگر معاملات، ٹائم سکیل اور یہ دیگر چیزیں، یہ بجٹ کے حوالے سے ہمارا ایگریمنٹ میں تو تھا، بجٹ کے حوالے سے بھی ہم ان کو بجٹ میں دیکھیں گے۔
پرائمری ایجنڈا ہمارا پروونسز کے حوالے سے ہے، تمام ساتھیوں کی رائے بھی آ جائے گی اس کے اندر، اور ایک دفعہ پروونسز کے حوالے سے کنکلوڈ کر کے آپ لوگوں کی ساتھیوں کی اجازت سے پھر ہم جو وفاق کے حوالے سے بجٹ آ رہا ہے کوئی اسپیسیفک ڈیمانڈز ریکمنڈیشنز ایسی جو آپ ہمیں سجیسٹ کریں گے، ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہم نے وفاق کو دینا ہے وفاق کے بجٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی فائنل کریں گے۔ ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ساتھیوں۔ جزاک اللہ۔ یہ رحمان باجوہ صاحب جو میزبان بھی ہے اور فیڈرل ملازمین کی ترجمان بھی کر رہا تھا، خوش آمدید اور مختصر سی بات بھی انہوں نے سامنے رکھی۔ یہ جو آج کا میٹنگ ہے یہ ہمارا پلان تھا رمضان میں۔ میں نے اسلام الدین صاحب بٹگزیب کے ساتھ، مجددی صاحب کے ساتھ، رحمان باجوہ کے ساتھ، میڈم کے ساتھ اور دوسرے جتنے بھی قائدین کے مشاورت کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام تھا کہ رمضان میں یہ میٹنگ ارینج کریں گے، لیکن پھر بعض ساتھیوں کی مشاورت کے بعد یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک تو رمضان روزہ ہے، پنجاب سے آنا، KPK سے آنا، بلوچستان سے آنا، اور پھر آخر میں لاک ڈاؤن کا مسئلہ بھی آ گیا، تو پھر ہم نے عید کے بعد رکھ دیا۔ اس کے جو مین پوائنٹس ہیں آج ہم جو ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میرے شرکاء سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس سب کو انشاءاللہ ٹائم دیں گے، موقع دیں گے، بات کریں گے، اگر مائک پہ بات کرنا چاہیں، اپنے سجیشن کے حوالے سے سجیشن دینا چاہتے ہیں یا ریٹن میں دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے جو قائدین ہیں جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، 4 قائدین ہیں، یہ انشاءاللہ اسلام الدین خان بٹگزیب اور مجددی صاحب میڈم یہ بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن جو آج کا ایجنڈا ہے اس حوالے سے میں مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے ایجنڈے میں 4 پوائنٹس ہم نے مشاورت کے بعد شامل کیے ہیں۔ ایک ہے عقیقہ کو منظم کرنا، جس طرح رحمان باجوہ صاحب نے مختصر سی اس کی طرف اشارہ کیا کہ بعض صوبوں میں KP میں اور پنجاب میں تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوا تھا، تو اس حوالے سے الحمدللہ KP میں تو مسئلہ حل ہو گیا تھا، اور کہ پنجاب کے حوالے سے ہم سارے قائدین کے ساتھ رابطے میں تھے، اور میں پنجاب کے قائدین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہنر بھی دیا، اور ہمارے ریکویسٹ پر وہ کل بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں، اور تقریباً 80% انہوں نے مسئلہ حل کیا ہے، تو ہم اس کو تحسین پیش کرتے ہیں۔ مجددی صاحب اس کا روح رواں ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، امیر ہے، مشر ہے، اور اس کا چیئرمین بھی ہے، اور ساتھی بھی اس کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اس میں ہمارے میڈم صاحبہ نے بھی اہم رول ادا کیا ہے، تو ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ ایک اس کے اوپر بھی بات کریں گے، پنجاب میں جو 20% مسئلہ رہ چکا ہے اس پر پنجاب کے ساتھ ہی بات کریں گے کہ اس کو کس طرح 100% ختم کریں۔ دوسرا جو ایجنڈے پہ پوائنٹ ہے وہ ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے صوبائی لیول پہ کہ ہم کب کریں۔ ہمارے ساتھ 1 مئی میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے، نیکسٹ ویک جو ہے، اور تقریباً 10 جون کو میرے خیال میں فیڈرل بجٹ پیش ہونا ہے، تو اس سے پہلے بھی 1 ہفتہ تقریباً رہتا ہے، تو 2 ہفتے ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور میرے اندازے کے مطابق 15 یا 20 جون تک یہ سارا معاملہ یا سارا قصہ ختم ہو جائے گا بجٹ کے حوالے سے، صوبوں میں بھی اور سینٹرل میں بھی۔ یعنی سینٹرل کا 10 کو ہے تو شاید 12، 15 یا 20 تک انشاءاللہ میری امید ہے کہ ملیہ بلوچستان اور KP اور پنجاب اور سندھی اپنے بجٹ پیش کریں گے۔ تو صرف اور صرف میرے خیال میں ہمارے عقیدے کے ساتھ صرف 1 مہینہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج 18 تاریخ ہے اور 18 جون تک معاملہ ختم ہو جائے گا، اور جو ملازمین کا جو اس کے قسمت میں جو لکھا ہوا ہے انشاءاللہ ملازمین کو مل جائے گا، لیکن 1 مہینہ ہمیں قربانی دینا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ جو دوسرا پوائنٹ ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے، ایک پوائنٹ پروونشل لیول کے حوالے سے کہ صوبوں میں ہم کس طرح کر لیں۔ ہمارا جو ارادہ تھا، ہمارا جو یہ پلان تھا، یہ میٹنگ اس غرض سے کہ بلوچستان میں بھی علیحدہ کیا ہے، KP میں بھی ہو چکا ہے، اور اس طرح پنجاب میں بھی علیحدہ دھرنے ہو چکے ہیں، لیکن اس کا اتنا وہ جو ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ ہم نے اچیو نہیں کیا ہے۔ تو ہم نے پھر مشورہ کیا کہ اگر پروونشل لیول پر بھی ہم 1 دن رکھ دیں، اور سارے پروونسز میں پلس فیڈرل میں اگر فیڈرل کے ملازمین نکلے تو اس کا اثر جو ہے تھوڑا سا گورنمنٹ پہ زیادہ ہوگا، اور اس کا جو پھل ہمیں انشاءاللہ ضرور اس کا پھل ہمیں ملے گا۔ تو یہ اس پر بحث کرنا ہے، تجاویز دینا ہے کہ پروونشل لیول پہ کیا کرنا ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے سینٹرل لیول پہ احتجاج، کہ آیا بجٹ آنے والا ہے، اور ہمارے ساتھ جس طرح باجوہ صاحب نے
کہا کہ ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس میں 5 پوائنٹس ہے. ایک پوائنٹ ڈسپیرٹی 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے جو فیڈرل کو مل چکا ہے اور پروونسز ابھی باقی ہے. دوسرا جو پوائنٹ تھا فیڈرل ملازمین کے اپگریڈیشن کا تھا خیبر پختونخوا کے انالوجی پر اس کا اپگریڈیشن تھا. تیسرا ٹائم اسکیل تھا. اور چوتھا جو اہم پوائنٹ تھا اس ایگریمنٹ کے اندر کہ ایڈہاک ریلیف جتنے بھی ہے 4 ایڈہاک ریلیف آج کل ہمارے پیرول میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو بیسک میں سم کرنا ہے اور بیسک پے کا حصہ بنانا ہے. تو یہ 4 پوائنٹس تھے. اور 5واں جو پوائنٹ تھا تو یہ تھا کہ یہ 4 پوائنٹ فیڈرل کی طرح صوبے بھی اڈاپٹ کریں گے اور صوبے بھی اپنے بجٹ سے یہ 4 ریکمینڈ کریں گے اور ملازمین کو صوبائی لیول پہ اس کو ملیں گے. تو اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سینٹرل لیول پر بھی ہمارا پروٹیسٹ باقی ہے. ایک پروٹیسٹ پروونشل لیول پہ احتجاج کی صورت میں ہو, دھرنے کی صورت میں ہو, اور ایک جو ہے سینٹرل لیول پہ. تو اس میں یہ تیسرا پوائنٹ ہے. اور ایک پوائنٹ جو پنجاب کا اکثر مطالبہ آ رہا ہے اور ان کے ساتھیوں کے اچھی نیت سے کہ ہمارا سینٹرل باڈی ہو تاکہ ادھر ادھر ہم نہ جائیں اور ایک سینٹرل باڈی ہو اس کی طرف سے اس سینٹرل باڈی کی طرف سے صوبوں کو بھی ڈائریکشن وقتاً فوقتاً ملتے ہو اور کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے. تو یہ 4 پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہو تو پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. پنجاب تو بلوچستان کے حوالے سے میں وہ آ رہے تھے ہمارے ساتھی, ہمارا اس کے ساتھ رابطہ بھی تھا. حبیب الرحمان مردازیر صاحب, عبدالمالک کاکڑ صاحب, یونس کاکڑ صاحب اور مجیب صاحب. ان کا ارادہ تھا کہ ہم آئیں گے. انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر عید کے بعد آپ رکھ دیں تو ہم آ جائیں گے. لیکن کل انہوں نے کہا کہ انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے ٹیلیفون کے لیے میرے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور انہوں نے اپنا جو رات کو مشورہ کیا تھا مجھے بھی انہوں نے فارورڈ کیا. اور ساتھ اسلام الدین بٹک زید اور آج ان کی آج دوبارہ میٹنگ ہے تو ان کے ساتھ ان کا بھی ڈیٹیل سے تفصیل سے بات ہوئی ہے. بلوچستان کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے رات کو جو ڈسکس کیا ہے ہم مئی کے اندر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کوئی دھرنا یا کوئی احتجاج کر لیں. ایک تو انہوں نے 12 دن دھرنا دیا تھا, ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ایشو میں کورٹ ابھی انوالو ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ بلوچستان نے ڈائریکشن دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ان کے جتنی بھی مطالبات ہیں اور جس پر آپ گورنمنٹ امپلائز گرینڈ الائنس اور گورنمنٹ آف بلوچستان ایگری ہو چکے ہیں تو 1 مہینے کے اندر اندر وہ نوٹیفائی کرے اور ملازمین کو اپنا حق دے دے. تو 7 جون تک اس کا مہینہ بنتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو کورٹ انوالو ہے, دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھیوں کا بھی مشورہ ہے کہ مئی کے اندر ہم نہیں کر سکتے. جون میں ہم پھر آپ کو بتا دیں گے, ہم پھر میٹنگ کر کے آپ کو بتا دیں گے. بہرحال انہوں نے بتا دیا کہ اور یہ کہا ہے اسلام الدین بٹک زید صاحب کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا اور آج ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی کہ اگر سینٹرل لیول پر پھر کوئی فیصلہ ہوا تو ہم اس میں انشاءاللہ آگے ہوں گے اور اس میں شامل ہوں گے. تو بلوچستان کے حوالے سے ان کا یہ میسج بھی ہے.